السلام علیکم۔ میرا سسر روزانہ مجھ سے اپنے جسم کی مساج کرواتا، بدلے میں پیسوں کی کھٹی دیتا۔ میں خوشی خوشی مساج کر دیتی۔ کچھ دن بعد میرے سسر نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر میرے شوہر نے۔ میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ میں نے کچن کی ذمہ داری جلدی ہی سنبھال لی تھی۔ میرے شوہر فہد صبح ہی آفس چلے جاتے، گھر میں اور میرے سسر ہی ہوتے تھے۔ میں نے غور کیا کہ ایک دن وہ صحن میں چکر کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں دروازے کو بھی بار بار دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کس کا انتظار تھا۔ جیسے ہی باہر کی بیل ہوئی، میرے سسر نے فوراً سے باہر کا دروازہ کھول دیا، جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ کون آنے والا ہے۔ میں شاید اس بات پر اتنی دلچسپی نہ لیتی، لیکن جیسی بے چینی میں نے اپنے سسر کے چہرے پر دیکھی تھی، مجھے ذرا دلچسپی سی ہونے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے ایک کم عمر ملازمہ کو اندر آتے دیکھا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج کی ملازمہ تو کام کر کے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے سے تو ملازمہ ہی لگ رہی تھی، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ میرے سسر دھیمے لہجے سے اس سے بات کر رہے تھے، پھر اس لڑکی کو سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، بھلا یہ سب کیا تھا؟ 2 گھنٹے بعد ہی میرے سسر کا دروازہ کھلا تھا، اور وہ لڑکی نہ جانے دوپٹے میں کیا چھپائے وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے سسر مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ ان سے نظروں کا تصادم ہوا تو میں نظریں بدل گئی۔ وہ کہنے لگے، دوپہر کا کھانا بنا کر تم اپنے کمرے میں چلی جایا کرو، میری ٹوہ میں رہنے لگی کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی جب یہ سلسلہ جاری ہی ہو چکا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں یہ دیکھ کر پریشان تھی، یہ روزانہ ایک خوبصورت کم عمر سی لڑکی جو کہ گھر کی ملازمہ تھی، میرے سسر کے کمرے میں جاتی، 1 گھنٹے تو کبھی 2 گھنٹے بعد واپس آتی، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہ ہو رہی ہوتی، ہاتھوں میں دوپٹے سے کچھ چھپائے باہر نکل جاتی تھی۔ ایک بار تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا، اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں میں نوٹوں کی گھٹی پکڑی ہوئی تھی، جسے وہ اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ پہلی بار جب میں نے یہ دیکھا تو میری تو جان ہی ہوا ہو گئی تھی کہ ایسا بھی میرے سسر کیا کرتے ہیں کہ یہ ملازمہ کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گھٹی ہوتی ہے۔ لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی بظاہر میں نے اپنے سسر کے اندر ایسی کوئی عادت نہیں دیکھی تھی کہ میں ان کے کردار پر شک کرتی۔ لیکن ایک دن تو جو میری آنکھوں نے دیکھا میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی وہ ملازمہ کمرے سے باہر آئی میرے سسر بھی باہر آ گئے۔ سسر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کرتے کے بٹن بند کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ پھر اس ملازمہ لڑکی کو دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی نظریں چراتے ہوئے فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ پھر میرے سسر نے اپنے دونوں کندھوں کو ہاتھوں سے دبایا۔ میرے سسر 60 سے زیادہ عمر کے تھے، لیکن تھے بڑے حشاش بشاش۔ سر کے بال سارے کے سارے سفید تھے، لیکن بیمار شمار نہیں لگتے تھے۔ کچھ میں بھی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے، ان کا شمار امیر گھرانوں میں ہی ہوتا تھا۔ پھر مجھ جیسی غریب لڑکی سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کروائی تھی؟ میرا شوہر اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اسے تو کوئی بھی امیر لڑکی بھی ہنس کر شادی کر لیتی، پھر مجھے ہی غریب لڑکی کا انتخاب کرنا، یہ بات مجھے ابھی تک کھٹک رہی تھی۔ میں اور میری والدہ اس بات پر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ جو رشتے والی نے ہمیں یہ بتایا کہ امیر گھر کا رشتہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کی بہو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، بس ہو خوبصورت، اور میں بس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرے والد اور بھائی نہیں تھے، اور میری ماں بیوہ عورت تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ تینوں بہنیں ہی بہت خوبصورت تھیں، لیکن جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کنواری گھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سسر ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور وہیں میرے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیے۔ کہنے لگے کہ میری طرف سے یہ رشتہ پکا ہے۔ یہ سن کر تو میری ماں نے حال سی ہو گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا رشتہ جو مل گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ میرے سسر نے کہا کہ انہیں شادی بہت جلدی چاہیے، بس 8 دن کے اندر سادگی سے نکاح ہو جائے۔ یہ بات سن کر تو میرا دل وہم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جب وہ اچھے خاصے امیر لوگ تھے تو سادگی سے شادی کیوں کر رہے تھے، اور وہ بھی مجھ جیسی غریب لڑکی سے۔
اس کے پاس حسن کے علاوہ دوسری کوئی خوبی نہ تھی۔ میری والدہ فوراً سے مان گئیں کہ چلو ایک بیٹی کا بوجھ تو سر سے اترے گا، لیکن جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے میرا دل خوف سے ہلکورے مار رہا تھا۔ شاید وہ لڑکا نیم پاگل ہو یا اس میں کوئی عیب ہو جو یہ بڈھا مجھ سے اس کی شادی جلدی کروانا چاہتا ہے۔ لیکن میرے سارے وہم ختم ہو گئے۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوبصورت نوجوان تھا، باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن وہ اپنے والد کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کو اپنے سسر کی کوئی بات ٹالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے سسر دن کو رات کہتے تو فہد کہتا کہ رات ہے، اور میرے لیے بھی یہی حکم تھا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں اپنے سسر کی کوئی بات نہ ٹالوں، اختلاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ جب میں نے گھر میں ایک ملازمہ کو آتے دیکھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی سیدھا میرے سسر کے کمرے میں چلی جاتی اور پھر 1-2 گھنٹے بعد ہی کمرے سے واپس آتی تو پسینے سے شرابور ہوتی، لیکن چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ہوتی اور ہاتھ میں نوٹوں کی گھٹی۔ پہل تو یہ سب دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، میرا سسر کیسا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر میرے اپنے سسر سے سوال کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ پھر میں نے خود کو جھٹکا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہو، میں کیوں شک کو اپنے اندر پالوں۔ میں تو ایک اچھی اور آسائشوں سے بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن جس دن میں نے اپنے سسر کو کرتے کے بٹن بند کرتے دیکھا میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اب تو کچھ بھی دیکھنے کے لیے باقی نہ رہا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہی سوچتی جو اس وقت آپ کے ذہنوں میں ہے۔ بہرحال میں اپنے سسر سے بہت زیادہ خوف کھانے لگی تھی۔ میں نے آج تک کبھی اپنے سسر کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ کہیں ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی میری شامت ہی نہ آ جائے۔ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ میرے سسر کبھی میرے شوہر کے سامنے اس ملازمہ کو نہیں بلاتے تھے، نہ ہی کبھی میرے شوہر کو اس بات کا علم ہونے دیتے۔ مجھے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اس ملازمہ کا ذکر فہد سے نہ کروں۔ میں تو ان کے سامنے زبان تک نہیں کھولتی تھی، لیکن ایک دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میری جان ہی تو نکل گئی تھی۔ چند دن سے ملازمہ نہیں آ رہی تھی اور میرے سسر کی بے چینی عروج پر تھی۔ مین دروازے کے باہر خود جا کر دیکھ آئے تھے۔ چوکیدار سے بھی کہا تھا کہ وہ جا کر معلوم کر کے آئے کہ وہ ملازمہ کیوں نہیں آ رہی۔ کچھ دیر بعد جب چوکیدار آیا تو کہنے لگا کہ وہ ملازمہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر میرے سسر فوراً سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد باہر آئے۔ میں اس وقت کچن میں تھی اور کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ یہ سب چھوڑو اور میرے کمرے میں آؤ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بھلا میرا سسر کے کمرے میں کیا کام تھا، لیکن بات پھر تھی کہ میں انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ فہد نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں کبھی بھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہ کروں، ورنہ ان سے برا میرے لیے شاید کوئی نہ ہوگا۔ وہ اپنے والد کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تک میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ میں سسر کے خلاف نہیں چلتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو جائے یا اسے مجھ سے کوئی شکایت ہو، اس لیے میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار میں نے اپنے سسر کا کمرہ دیکھا تھا۔ کافی کشادہ سا کمرہ تھا، اے سی بھی چل رہا تھا، کمرہ کافی ٹھنڈا تھا، کمرے میں ہر آسائش موجود تھی۔ میرا دل دھک سے اس وقت رہ گیا جب انہوں نے کمرہ بند کیا۔ آخر وہ مجھے کیوں اس کمرے میں لائے تھے؟ میں ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سسر اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ ادھر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھاتی ان کے پاس پہنچی۔ میری جان اس وقت ہوا ہوئی تھی جب انہوں نے میرے سامنے اپنا کرتا اتار دیا۔ میں نے فوراً سے اپنا رخ بدلا تھا۔ بھلا یہ کیا بدلحاظی تھی؟ پھر میری طرف ایک شیشی بڑھائی۔ میں نے نافہمی سے ان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے وہ ملازمہ جو روز آتی تھی میرے کندھوں پر تیل کی مالش کر جاتی تھی۔ مجھے کندھوں کی تکلیف کا عرضہ ہے، جب تک میرے کندھوں کی مالش نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور حقیقت کیا تھی؟ میرے دل سے سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ سسر بھی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لی اور ان کے کندھوں کی مالش کرنے لگی۔ سسر کہنے لگے تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، تم تو بہت اچھا ملتی ہو۔ وہ لڑکی تو جان چھڑانے کو بھاگتی تھی۔ اپنی تعریف سن کر میں خوش ہو گئی۔ بہرحال 1 گھنٹہ میں نے ان کے کندھوں کی مالش کی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا
جب انہوں نے نوٹوں کی گھٹی میرے ہاتھ پر رکھی، میں نے کہا، ابا جی اس کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی ملازمہ تھوڑی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگے، یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے بھی خوشی خوشی وہ پیسے رکھ لیے، کیونکہ میں نے ساری زندگی غریبی دیکھی تھی۔ پہلی بار ہی میرے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گھنٹی آئی تھی۔ کچھ دن بعد میں میکے ملنے گئی تو میری والدہ کہنے لگیں کہ میری دوسری بہن کا بھی رشتہ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جہیز کے پیسے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو جہیز چاہیے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رشتہ پکا کر دیں اور ایک نوٹوں کی گھٹی اپنی ماں کو دے دی۔ میری ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے سسر بہت اچھے ہیں، یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہیں، پر میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے سسر کا مساج کرتی ہوں۔ میری والدہ بہت خوش ہوئی اور میری دوسری بہن کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ میں روزانہ سسر کے کندھوں کا مساج کرتی اور بدلے میں مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ 2 ماہ کے اندر ہی میں نے اچھے خاصے پیسے اپنی والدہ کو جہیز کے لیے دے دیے تھے۔ جب وہ ملازمہ واپس آئی تو میں نے اس کی چھٹی کروا دی اور اپنے سسر کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پیسے میں ہی لوں تاکہ میری بہنوں کی اچھی جگہ رشتے ہو سکیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی مار دی ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے لگا، لیکن میرا دل اس وقت دھڑکنا بھول گیا تھا جب میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پاؤں کی بھی مالش کر دوں۔ کہنے لگے، بٹیا آج میرے پیروں میں بہت درد ہے، ایسا کرو کہ کندھوں کے بعد آج میرے پاؤں بھی مل دو۔ میں ان کے پیروں کی جانب بیٹھ گئی اور پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگے، لیکن میرا دل تھک سے رہ گیا تھا جب انہوں نے اپنی شلوار پنڈلیوں تک اونچی کی۔ اس بار تو میرے ہاتھوں میں لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ کندھے پاؤں تو ٹھیک تھا، لیکن پنڈلیوں میں مالش کرنے سے جانے کیوں میں بہت گھبرا رہی تھی، بار بار اپنے پسینے پونچھ رہی تھی اور میرے سسر مسلسل میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، خدا نے تمہیں حسن بہت دیا ہے، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، تم سب بہنیں ہی حسن میں اپنی مثال آپ ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے سسر کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج ان کی نظروں کا زاویہ بھی الگ تھا، وہ ٹک ٹکی باندھے میرے چہرے کی ایک ایک نقش کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، اگر تمہاری بہنوں کی شادی میں پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور کہنا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری دوسری بہن کا رشتہ طے ہو گیا ہے، پیسوں کی ضرورت تو ہے، لیکن جو پیسے آپ مجھے دیتے ہیں ان سے میری بہن کا کافی حد تک جہیز بن گیا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اگلے ہی روز میرے سسر نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ نہیں، ملازمہ کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ اس بار جو ملازمہ میرے سسر کی مالش کرنے آئی وہ پہلی ملازمہ سے بھی کم عمر اور بے حد حسین تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ کر حسد سا ہونے لگا تھا، کیونکہ جو پیسے اب تک مجھے مل رہے تھے وہ اس ملازمہ کو ملنے تھے۔ میری بہن کی شادی سر پر تھی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ 1-2 بار میں نے سسر سے کہا بھی تو کہنے لگے کہ اب تو ملازمہ کو ہی پیسے دوں گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھر کی بہو بیٹی سے مالش کرواؤں۔ پھر میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ تم مالش کرتے ہوئے گھبراتی بہت ہو۔ اپنے دل کی کیفیت ان کی زبان سے سن کر مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب میری والدہ کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے اس ملازمہ سے چھٹی کا کہا اور اگلے روز گھونگھٹ نکال کر سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ مجھ سے گھونگھٹ ڈالنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے آواز بدل کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور چہرے پر ہوا لگنے سے مجھے چھینکیں آنے لگتی ہیں اور آپ کا کمرہ بھی سرد ہے، اے سی کی ہوا اگر میرے ناک سے ٹکرائی تو میری طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ اس دن تو میں نے مساج کر دیا اور پیسے بھی مجھے مل گئے، لیکن ایسا روز روز ممکن نہ تھا۔ پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ ملازمہ سچ ہی نہ بول دے، پھر میرے سسر کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی، اور اگر فہد کو علم ہوا تو پھر تو شامت پکی تھی کہ میں چند پیسوں کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں۔ لیکن میں بھی مجبور تھی، بہن کی شادی سر پر تھی۔ لیکن پھر میرے دماغ میں ایک نئی ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی چھوٹی بہن کو ملازمہ بنا کر گھر لے آؤں اور سسر کی مالش کرواؤں، یوں پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میری بہن ملازمہ کی حیثیت سے مساج بھی کرتی رہے گی، کیونکہ بڑی بہن کے بعد چھوٹی بہن کی بھی شادی تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ اچھا تھا کہ 6-7 مہینے اگر وہ کام کر لیتی
تو اس کے بھی جہیز کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا میرے سسر نے میری چھوٹی بہن کو زیادہ غور سے دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا بھی ہوگا تو جتنی ان کی عمر تھی اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ بھول بھال گئے ہوں گے۔ میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن چھوٹی بہن کو اپنی رازداں بنا لیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ میری بات سن کر مجھے دیکھتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ کے سسر نے مجھے پہچان لیا تو؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پرانا سا لباس پہن لینا تو وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ بہن کی شادی سر پر تھی اس لیے وہ بھی مان گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ بینا کو میرے گھر بھیج دیا کریں۔ والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اب روزانہ بینا میرے گھر آنے لگی۔ میں نے اپنے سسر سے اس کا تعارف ایک ملازمہ کی حیثیت سے کروایا تھا۔ میری بہن 17 سال کی تھی اور بے حد حسین تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا نظر پلٹنا بھول جاتا تھا، اور میرے سسر شاید حسن کے دل دادا تھے۔ وہ بینا کو دیکھ کر تو فوراً سے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا۔ میری بہن جب پہلے دن سسر کے کمرے میں گئی تو 1 گھنٹے بعد واپس آ گئی تھی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بدحواسی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی 2 گٹھیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھا ہو گیا، تمہیں تو میرے سسر نے ڈبل پیسے دے دیے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظریں چراتی ہوئی وہ گھر سے باہر چلی گئی اور پھر اگلے روز نہیں آئی۔ میں نے بہن کو فون کیا اور کہا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، بھلے اسے بہن کی شادی نہ ہو، لیکن میں تمہارے سسر کی مالش کرنے نہیں آؤں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ بیوقوفی مت کرو، 1 مہینے تک بہن کی شادی ہے، اور اگر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو ساری زندگی اسے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ بہرحال میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ اگلے روز آ گئی، اور 1 دن کی چھٹی پر میرے سسر کی پریشانی کا وہ عالم تھا کہ صحن میں ٹہل کر چکر لگاتے رہے، بینا کا انتظار کرتے رہے۔ دوسرے دن جب وہ آئی تو تب بھی میرے سسر صحن میں کھڑے چکر کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی بینا نے دستک دی، میرے سسر نے دروازہ کھولا، حالانکہ میں صحن میں دروازہ کھولنے پہنچ چکی تھی دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن سسر کی بے چینی دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بینا کو دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ مجھے اپنے سسر کی یہ بات بہت بری لگی۔ بھلا یہ کیا طریقہ تھا؟ میں نے غصے سے اندر کمرے میں جا کر اپنے سسر کا گریبان پکڑ کر میں نے کہا، شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوا لیا۔ کہنے لگے، میں نے نہیں بلایا تھا تمہاری بہن کو یہاں، تم خود سے میرے پاس لائی تھی۔ کیا سمجھتی ہو میرا مقصد کیا صرف کندھوں کا مساج کروانا تھا؟ نہیں، میرے کمرے میں تمہارے علاوہ آنے والی ہر لڑکی میرا دل ہی بہلانے آتی تھی اور اسی کی قیمت بھی لے کر جاتی تھی۔ تمہیں میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو اور مجھے کم عمر لڑکیوں کی ہوس تھی۔ تمہیں پیسے دینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم غریب اور بیوہ ماں کی بیٹی ہو۔ مساج کے بدلے پیسے دیکھ کر ضرور پیسوں کے لیے اپنی کم سن بہن کو میرے کمرے میں آنے کے لیے مجبور کرو گی۔ اس لیے پہلے میں نے تمہیں مساج کے پیسے دیے اور اس کے بعد تمہیں مساج کرنے اس وقت منع کیا جب مجھے تم نے یہ بتایا کہ تمہاری بہن کی شادی سر پر ہے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم پیسوں کے حصول کے لیے چھوٹی بہن کو میرے پاس ضرور بھیجو گی، اور وہی ہوا۔ تم نے اپنی بہن کو میرے پاس خود بھیج دیا، اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، اس کی کئی گنا زیادہ قیمت دی ہے۔ اب تمہاری منجلی بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو سکتی ہے۔ یہ سب سن کر میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی بہن کی بربادی کی ذمہ دار میں خود تھی۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی بھی مرد صرف مساج کروانے کے اتنے پیسے دے سکتا ہے؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔